پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہاں اپنے ملک میں ہی ان کے ساتھ لڑائی کریں، پاکستان کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو وہاں سے ہٹائیں، پیچھے دھکیل دیں. اور وہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ان کو کوئی عقل آ جائے، کوئی امن کی طرف یہ بڑھ جائیں؟ سر دیکھیں، پاکستانی فوج نے بڑا صبر کیا ہے، بحیثیت ریاست بھی پاکستان نے بڑا صبر کیا ہے. گلوبل وار آن ٹیرر کے دوران جب تک ودرا نیٹو کا نہیں ہوا تھا، کوئی 40,000 سے زیادہ بلکہ 70,000 کے قریب کچھ رپورٹس بتاتی ہیں پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی نظر افراد ہوئے ہیں. اور گزشتہ ایک سال کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق 1,000 سے زائد جو افراد ہیں وہ دہشت گردی کے حملوں میں مارے جا چکے ہیں پاکستان کے اندر. اور اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز کی ایک ریپرزینٹیٹو کی جو رپورٹ تھی، 6,000 جو ٹی ٹی پی کے اہلکار ہیں وہ اس وقت اس ریجن میں موجود ہیں جو کہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. اب دیکھیں، پاکستان نے ایک لمٹ تک، ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا کہ وہ ایک خاص بریکنگ پوائنٹ تک آپ کو پیشنس کر سکتی ہے، صبر کر سکتی ہے. لیکن جب ہر روز آپ ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے جاؤ گے اور جا کے جان بوجھ کے شیر کے منہ میں، ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کا اعلی کار بن جاؤ گے اور شیر کے منہ میں آپ جا کے بازو دے گو، تو شیر نے تو پھر ایک خاص لمٹ تک وہ حضرت عیسیٰ کی بات والی کو یہ گال پہ تھپڑ ماریں گے تو ہم یہ والا ان کے سامنے کر دیں گے. پاکستان کو ابھی ہم نے پہلگام میں انڈیا جیسے جو دشمن ہے اس کو بھی سبق سکھایا ہے. اور ان کو بھی اب یہ دیکھیں، پاکستان نے کا جو موڈ ہے نا، یہ پاکستان اپنی کارروائیوں سے بتا رہا ہے کہ ان کا موڈ ہے کیا. اب یہ طالبان کو خود یہ سمجھنا ہے کہ اس موڈ کے اندر جب فیلڈ مارشل صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر آگے اپنی ریپرزینٹیشن کرے گا دنیا کے افیئرز کے اندر، تو ہارڈ اسٹیٹ کے بہت سارے میننگز ہیں. پاکستان کیرٹ اور سٹک کی پالیسی سر اپنا رہا ہے. ایک طرف نیگوسیشن بھی جاری رہیں گی اور دوسری طرف یہ چھوٹا موٹا نیگوسیشن بھی جاری رہیں گی اور اس طرح کے اپنا معاملات بھی جاری رہیں گے. تو پھر آپ ان طالبان کو جن کی ہم خدمت کر چکے ہیں، ان کی خدمت میں ہم مزید عرض گزاشت کرنے کی بجائے پھر بندوق سے ہی بات ہو رہی ہے. آپ ذرا بتا دیں. دیکھیں، جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے ہم تو اسی کی حمایت کریں گے. بالکل ٹھیک. لیکن میں کئی دفعہ کہہ چکا کہ ان کو 40 سال ہو چکے ہیں. وہ شروع میں جو پالیسی تھی ان کو کیمپوں میں نہ رکھنے کی، اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، میں نے پہلے آپ کہا کہ پشتون جو ہیں جو بارڈر لائن کے پرلی طرف ہیں وہ 83 لاکھ ہیں، ادھر طرف 4 کروڑ ہیں. ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، رشتہ داریاں ہو چکی ہیں، اکٹھے کاروبار ہو چکے ہیں. اسٹیٹ کی پالیسی ہے، رشتہ داریاں تو ہندوستان میں بھی ہماری ہیں، ہمارے لوگوں کی ادھر شادیاں ہیں، ان کی ادھر شادیاں ہیں. آپ کے جذبات علیحدہ ہیں، اتنے نہیں ہیں. آپ پشاور جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ان کا تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے سب کو اسٹیٹ کی حمایت کرنی چاہیے. اس کا طریقہ کار یہ ہے. آپ دیکھیں، بلوچستان پر بھی انگلی اٹھتی ہے کہ وہاں بھی کوئی منتخب حکومت نہیں ہے. یعنی جو ایسے لوگوں کے ساتھ ایکسیس ان کی ہے ہی نہیں، وہ بنائے گی حکومت ہے. کئی دفعہ عبد المالک نے اور اس قسم کے وزرائے اللہ صاحب کا لوگوں نے کہا، اختر مینگل نے، کہ ان کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے. اب ہم نے دھکے سے جو سیٹ اپ بنایا، یا تو اس کو بہتر کر لیں یا سارے کنسنسس پر اکٹھے ہو جائیں، یا اس کو ختم کریں. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں چلو مان لیا کہ آپ کی کے پی کے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک نعرہ ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے آپریشن کے وہ خلاف ہیں جو ان کا طریقہ کار ہے. ان کا وزیر اعلیٰ آ گیا، نہیں پسند. اگر اسٹیٹ کو بچانا ہے تو ایک فیصلہ کریں نا.